وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ رقم حرام رقم ہے اور میں اسے اگر کسی غریب کی مدد کر دوں، جو قربانی نہیں کر سکتا اس کو قربانی کرنے کے لیے پیسے دے دوں، تو اس طرح یہ جائز ہوگا؟ جیسے بھائی بے شک اس بات پہ ہمارا تیقن ہونا چاہیے کہ مال حرام سے ہر شخص اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی ہوئی ہوگی جو ناجائز طریقے سے مال آپ کے پاس آیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دلیل پیش کرتے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حلال و پاک و صاف چیزوں کو رکھا ہے انہی میں سے کھاؤ۔ اور دوسری بات و دلیل جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ ایسا بھی شخص ہوتا ہے جو کعبے کے پاس جا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن اسے جواب یہ ملتا ہے کہ تیری دعا کیسے قبول ہوگی کہ تیرا کھانا اور پانی اور لباس سب جو ہے، اور یہاں تک کہ تیری پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ عبادات اور دعاؤں کی قبولیت میں یہ ناجائز مال رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد سے بھائی اگر یعنی کسی کو معلوم ہو یا پھر جس سے اس نے ناجائز طریقے سے مال لیا ہو، کسی شخص کی اگر وہ ملکیت ہے، اسے لے جا کر واپس دے دے کہ آپ سے میں نے چرایا ہے، آپ سے رشوت لی ہے، آپ سے سود میں نے لیا ہے، تو واپس اس کو دے دیں اور بری ذمہ ہو جائیں۔ لیکن کسی کارپوریشن سے، کسی ادارے سے لیا ہوا ہے تو وہاں پہ یعنی کسی مخصوص شخص سے آپ نے لیا ہوا ہو تو پھر اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اس سے اپنے آپ کو آپ جو ہے چھٹکارا دلائیں۔ تو چھٹکارا دلانے کے بارے میں گزشتہ دور میں علماء کی تحقیق یہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمانوں کے جو عمومی جو فوائد ہوتے ہیں، مسلمانوں کے عمومی جو حمامات ہیں، عمومی سڑکیں ہیں، عمومی پانی کا انتظام، اس طرح کا کوئی کام کرے۔ اس کے بعد پھر تحقیق یہ نکلی کہ بھئی اگر آپ جو ہے اس مال سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو مسلمان مرد و خواتین جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کی بھی آپ اس مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے بھوکا پیاسا کوئی مسلمان ہے یا پھر لباس نہیں، دوا نہیں، مکان نہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرے تاکہ جو ہے اس مال سے ان کا فائدہ ہو جائے، آپ اس مال سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ اب سے بھائی موصوف کا کہنا کہ موصوف کسی کو قربانی کے لیے دیتے ہیں، تو جب یہ قربانی آپ کی طرف سے قبول نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کی طرف سے کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ ایسے افراد کو ڈھونڈیں جو کہ کھانے پینے کے لیے محتاج ہوں، لباس دوا کے لیے محتاج ہو، بے گھر ہوں۔ ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے اس چیز کو، اس مال کو پہنچا دیجئے تاکہ ان کو فائدہ پہنچ جائے۔ اور علماء نے جو بات پیش کی کہ اس مال سے بری ذمہ ہونے کا یہ بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، تو اس طریقے کو اپنا کر آپ جو ہے فائدہ مند رہ سکتے ہیں۔